بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الموصول۔ اسم موصول کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب کہ معنوں کو حاضر کرنے کے لیے یہی طریقہ متعین ہو کہ اسم موصول کو ذکر کیا جائے۔ جیسے کل جو شخص آپ کے ساتھ تھا، آپ اس کا نام نہیں جانتے تو آپ کہتے ہیں الذی کان معنا امس مسافر، وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا وہ مسافر ہے۔ تو الذی اسم موصول کو ذکر کیا اس لیے کہ اس شخص کے معنی کو ذہن میں حاضر کرنے کا صرف یہی طریقہ متعین ہے کہ اسم موصول ذکر کریں، اور اگر یہ طریقہ متعین نہ ہو معنی کو حاضر کرنے کا تو اسم موصول کو دوسرے اغراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ نمبر 1، علت بیان کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنات الفردوس ہوں گی مہمانی کے طور پر۔ تو یہاں پر الذین اسم موصول علت بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان کے جنتی ہونے کی علت ایمان اور عمل صالح ہے۔ نمبر 2، غیر مخاطب سے معاملے کو مخفی رکھنا۔ وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَىٰ، اور میں نے لے لی وہ چیز کہ جس کی امیر نے سخاوت کی اور میں نے پوری کی اپنی ضروریات جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ ما اسم موصول کو ذکر کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ امیر نے کیا سخاوت کی۔ نمبر 3، غلطی پر تنبیہ کرنا۔ ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غریر صدورہم ان تسرعوا، بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو شفا دیتی ہے ان کے سینوں کی بیماری کو یہ بات کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو وہ تو تمہارے قتل ہونے سے، ہلاک ہونے سے خوش ہوتے ہیں۔ الذین اسم موصول کو ذکر کیا غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو تم غلطی پر ہو۔ نمبر 4، محکوم بھی کی عظمت شان بتلانے کے لیے، جیسے ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول، بے شک وہ کہ جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے بنایا ہمارے لیے ایسا گھر کہ جس کے ستون زیادہ معزز اور زیادہ لمبے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے آسمان بنایا اس ذات نے بیت اللہ بنایا۔ تو یہاں پر الذی اسم موصول کو ذکر کرنا بیت اللہ کی تعظیم کے لیے ہے جو کہ محکوم بھی ہے۔ نمبر 5، تعظیم یا تحقیر کے لیے خوفناکی کو بیان کرنا۔ تعظیم کی مثال فغشیہم من الیم ما غشیہم، ان کو ڈھانپ لیا سمندر سے اس چیز نے کہ جس نے ان کو ڈھانپ لیا۔ ما اسم موصول تعظیم کے لیے۔ تحقیر من لم یدر حقیقت الحال قال ما قال، جو حقیقت حال نہیں جانتا کہہ دیتا ہے وہ جو کہہ دیتا ہے۔ ما قالا میں ما کو اسم موصول کو ذکر کیا تحقیر کے لیے۔ نمبر 6، مذاق اڑانا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا تم البتہ مجنون ہو۔ الذی نزل اسم موصول ذکر کیا مذاق اڑانے کے لیے۔ واما المحلی بال، معرف باللام کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب کہ چند مقاصد ہوں۔ نمبر 1، جب مقصد خود جنس کو بیان کرنا ہو۔ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ یہاں پر الانسان کو معرف باللام ذکر کیا کیونکہ مقصود انسان کی جنس بیان کرنا ہے کہ انسان کیا چیز ہے، اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جنس کے افراد میں سے کسی معہود کو ذکر کرنا، اور معہود ہونا 3 طرح ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہو۔ نمبر 2، وہ بالذات حاضر ہو۔ نمبر 3، سامع اس کو جانتا ہو۔ اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول۔ اس میں الرسول الرسول پر جو الف لام ہے اس کو ذکر کیا الف لام کو معہود کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کا معہود ہونا اس طرح ہے، متعین ہونا اس طرح ہے کہ پیچھے رسول کا تذکرہ ہو چکا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں۔ نمبر 2، معہود بذات خود حاضر ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر الیوم معرف باللام ہے اور معہود کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ معہود خود حاضر ہے یعنی دن خود حاضر ہے۔ سامع اس کو جانتا ہو۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ الشجرہ کا الف لام جو ہے وہ عہد کے لیے ہے، الشجرہ معہود ہے، اور اس کا معہود ہونا اس طرح ہے کہ سامع جانتے ہیں، صحابہ کرام جانتے ہیں کہ وہ کس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس قسم کے الف لام کو الف لام عہدی کہتے ہیں۔ نمبر 3، جب مقصد جنس کے تمام افراد کو بیان کرنا ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، ایسے الف لام کو الف لام استغراقی کہتے ہیں۔ نمبر 4، کبھی الف لام سے
جنس کے کسی فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اور البتہ میں کبھی گزرتا ہوں کمینے پر جو مجھے گالیاں دیتا ہے، پس میں وہاں سے گزر جاتا ہوں اور کہتا ہوں وہ مجھے مراد نہیں لے رہا۔ اللئیم معرف باللام ہے اور یہاں پر الف لام سے اشارہ ہے جنس کے ایک فرد کی طرف۔ نمبر 5، جب حصر مقصود ہو تو خبر کو معرف باللام ذکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الغفور الودود خبر معرف باللام ہے اور یہاں پر مقصود حصر ہے کہ صرف وہی بخشنے والا، وہی محبت کرنے والا ہے۔